بسم اللہ وآخرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس صحیح علم آ چکا تھا، بغیا بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، ومن یکفر بآیات اللہ، تو جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، فرمائیے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور انہوں نے بھی جو میری پیروی کرتے ہیں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان سے پوچھئے جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھ لوگوں سے، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، کیا تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پر آ گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں جو انہیں عدل کرنے کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ، یہ جب اللہ کی کتاب کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ اللہ کی کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں لیکن اسے فیصلہ کن اتھارٹی نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو ثواب کا ذریعہ تو سمجھتے ہیں لیکن اسے اللہ کے قانون نہیں سمجھتے، اس کے بتائے ہوئے حکموں کو، اس کی دی گئی شریعت کو نافذ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ فرمایا وَمَن ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے گروہ رخ پھیر لیتا ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں اس جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دنوں کے لیے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا ہے جو وہ گھڑا کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ، کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو اس کے کیے گئے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیجئے، اے اللہ، اے ساری بادشاہی کے مالک اللہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتعلج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے جیسے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنایا کریں۔ کیا تمہاری دوستی کے لیے اہل ایمان کافی نہیں ہے؟ کیا تمہاری محبتوں کے لیے، کیا تمہارے رشتوں ناتوں تعلق کے لیے کیا اہل ایمان دنیا میں موجود نہیں ہے جو تم کفار کے ساتھ دوستیاں لگاتے پھرتے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ،
اور جو کوئی ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنے والا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ الا ان تتقوا منهم تقاۃ، سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کی نیکی کو اپنے سامنے حاضر پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی میں سے عمل کیا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور ہر شخص یہ چاہے گا کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا، یہ اس کے گناہ، اس کی برائیاں اس سے منسوبی نہ کی جاتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کون ایمان والا ہوگا جو اللہ کی محبت کے حصول کا خواہش مند نہ ہو؟ فارمولہ اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرو، پیروی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین خود تم سے محبت فرمائیں گے، اللہ خود تم سے محبت فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحًا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہانوں پہ اللہ نے انہیں چن لیا، انہیں پسند فرما لیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، وہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، ہمارے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، اللہ اولاد سے نوازتا ہے، تو شاید نام ہم بعد میں سوچتے ہیں، پہلے فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا، پہلے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میری جائیداد کو سنبھالے گا، اپنی بیٹی کو میں فلاں ڈگری میں پڑھاؤں گا، اپنے بیٹے کو میں فلاں مقام پہ پہنچاؤں گا۔ وہ جو ہاسپٹل میں نرس آ کر خوشخبری دیتی ہے نا کہ اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا، تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلا جملہ جو زبان سے نکلتا ہے نا کہ میرا بچہ اس راستے پہ چلے گا۔ آپ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مثال بیان فرماتے ہیں۔ اولاد کے پیدا ہونے سے قبل جب صرف حمل ٹھہرا ہے، وہ خاتون اللہ سے عرض کر رہی ہیں ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے رب جو کچھ میرے بطن میں موجود ہے نا میں اس کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگانا، وقف کر دینا۔
فتقبل منی، اسے میری طرف سے قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتها، پھر انہوں نے جب ایک لڑکی کو جنم دیا، گمان ہر والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے، اور شاید نیت بھی اسی غرض سے کی تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے تو دین کے راستے میں وقف کروں گی، اللہ نے بیٹی عطا فرما دی۔ قالت، والدہ کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، اے رب میں نے تو ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتے تھے جو کچھ انہوں نے جنم دیا، ولیس الذکر کالانثى، بے شک لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مردوں کے لیے دین کے کام کے جو مواقع رکھے ہیں، جو میدان رکھے ہیں، وہ مختلف ہیں خواتین سے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور انہوں نے عرض کی بے شک میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک اے میرے رب میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اس شیطان مردود سے۔ جب اللہ سے یہ وعدہ کر لیا، جب یہ نظر مان لی کہ میں اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے کام میں لگاؤں گی، تو اب چاہے بیٹی کیوں نہیں ہے، دائرہ کار مختلف ہوگا، پیراڈائم ڈیفرنٹ ہو جائے گا، لیکن بہرحال وہ نظر اپنی پوری کرنی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کے کام میں لگانا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو مریم سلام علیہا کو ان کے رب نے بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ پسند فرما لیا، وانبتها نباتا حسنا، پھر انہیں اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، وکفلها زکریا، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنا دیا، یعنی وہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام علیہا کی پرورش کا بندوبست فرمایا، اور اس کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو دی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ خاتون کا معاملہ تھا اور شرم و حیا کا معاملہ تھا، لہٰذا وہ ایک حجرے کے اندر حضرت مریم سلام علیہا کو رکھا گیا، اور فرمایا وکفلها زکریا، زکریا علیہ السلام کو ان کا نگران بنایا گیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام اس محراب میں، اس عبادت گاہ میں جایا کرتے تھے، وجد عندها رزقا، تو حضرت مریم سلام علیہا کے پاس رزق کو موجود پاتے تھے۔ بھئی یہاں تک رسائی تو صرف زکریا علیہ السلام کی ہے، تو یہ رزق کہاں سے آتا ہے، اور وہ بھی بے موسم کے پھل۔ ایک بند حجرے میں وہ بے موسم کے پھل مریم کے پاس پہنچانے والا کون ہے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا، ایک بار انہوں نے پوچھا مریم یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں، یہ رزق آپ کے پاس کہاں سے پہنچا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کہا بے شک یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے اسباب کے، رزق عطا کرنے کے لیے اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ بند حجروں میں اور بے موسم کے پھل پہنچانے والے صرف رب العالمین ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ اگر اللہ مریم کو بند کمرے میں بے موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کیسے نہیں عطا کر سکتا؟ پکارا اپنے رب کو اس یقین سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، انك سمیع الدعاء، بے شک آپ ہی ہیں جو دعا کے سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکہ، پھر زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے پکارا، یہ واقعہ تفصیل سے انشاءاللہ سورہ مریم میں آئے گا۔ وهو قائم يصلي في المحراب، اور جب اپنی عبادت گاہ میں وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی علیہ السلام۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ نے نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ اس کا نام بھی رب العالمین نے خود تجویز فرمایا ہے، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیدن وحصورا ونبیا من الصالحین، وہ سردار بھی ہوں گے، وہ عورتوں سے الگ رہنے والے بھی ہوں گے، اور وہ نبی صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ جو
انبیاء علیہم السلام کے اندر اور بار بار ان کا دعا کرنا تھا بیٹوں کے حوالے سے کہ اللہ بیٹا عطا فرما دے، یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے۔ ایک وہ کیفیت ہے جسے ہم ابھی سورہ آل عمران کے شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ وہ بیٹوں کی محبت کس لیے ہے، تاکہ وہ بیٹا آگے آگے جانشین بنے، دنیاوی معاملات کو سنبھالے، جائیدادوں کا وارث بنے اور بڑھاپے میں میرے کام آئے۔ اللہ کے انبیاء جو تھے علیہم السلام، ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بیٹوں کی خواہش اس لیے کیا کرتے تھے کہ ان کے بیٹے ان کی نبوت کے اس درجے کو، اس فریضے کو، اس مشن کو آگے لے کے جانے والے بن جائیں۔ وہ جو اللہ کی توحید کا پیغام، وہ جو پرچم انہوں نے بلند کیا ہے نا، کوئی اس کی جانشینی اختیار کرنے والا آ جائے، کوئی اس پیغام کو ان کے بعد بھی آگے لے کے چلنے والا بن جائے۔ قال ربی انا یکون لی غلام۔ اب آپ دیکھیے پھر وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں جو عقلی طور پر تسلیم کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے، انبیاء علیہ السلام بھی اس پر وضاحت طلب کر رہے ہیں اللہ سے۔ پہلے پورے یقین سے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ اولاد عطا فرما دے، اور جب خوشخبری مل گئی ہے کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمانا ہے، یحییٰ اس کا نام ہوگا، اللہ اسے نبی بھی بنائیں گے، پھر اللہ سے سوال کیا، اے میرے رب میرے ہاں یہ بیٹا کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ پر بڑھاپا آن پہنچا ہے، وامرأتی آخر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہو نہیں سکتا، یہ پوچھا کہ اللہ کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ کیا سبب اختیار فرمائیں گے؟ اس لیے کہ جو اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں اور جن کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، وہ اسباب تو ختم ہو چکے۔ قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، فرشتے نے کہا اللہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیۃ، زکریا علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، آپ لوگوں سے 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر صرف اشارے کے ذریعے، واذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کیجئے، وسبح بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی صبح و شام تسبیح کیجئے۔ اللہ نے آپ پر نعمت نازل فرمائی ہے، اللہ نے آپ کے لیے رحمت کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ کا کام یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کا شکر کیجئے اس نعمت پر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم سلام اللہ علیہا، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو بھی چن لیا، وطہرکی، اور آپ کو پاکیزہ کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور آپ کو تمام جہان کی عورتوں پر پسند فرما لیا ہے۔ یا مریم، اے مریم سلام اللہ علیہا، اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما برداری کیجئے، واسجدی، اور سجدہ کیجئے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجئے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے، جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس وقت بھی موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اس معاملے میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ کسی اسکول سے، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی دنیاوی انسٹیٹیوشن سے، اور کسی دنیاوی استاد سے باقاعدہ علم حاصل نہ کرنے کے باوجود علم کی اور رسوخ فی العلم کی ان انتہاؤں پر پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ علم تھا جو براہ راست اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اس قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بے شک اللہ آپ کو اپنی طرف سے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا علیہ السلام، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں بڑے رتبے والے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربین میں شمار ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ اب یہاں ذرا رک کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وقت اعلان فرمایا گیا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کہ وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے، کلام فرمائیں گے، اور 2 معجزات ہوں گے ان کے، فی المہدی وکہلن، وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے گفتگو کریں گے اور اپنی ادھیڑ عمری میں بھی گفتگو کریں گے۔ کہل کا لفظ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے 40 سال کی عمر کے بعد، اپنی ادھیڑ عمری میں بھی لوگوں سے بات کریں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماں کی گود میں گفتگو کرنا اور کلام کرنا، یہ تو معجزہ شمار ہوگا کہ عام طور پر اس کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آتا، لیکن ادھیڑ عمری میں کلام کرنا معجزہ کیسے ہوا؟ یہ تو سب کرتے ہیں۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب یہ ادھیڑ عمری کا وقت آئے گا، یہ تب ہوگا جب وہ دنیا سے اٹھائے جائیں گے اور پھر دوبارہ دنیا میں نازل ہوں گے، اور پھر اس 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے اور پھر لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ تو اس وقت ان کا اس عمر میں لوگوں سے گفتگو کرنا یہ اصل میں ان کا معجزہ ہوگا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ۔ اچھا، اب آپ ذرا اس کلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ وہ بے موسم کے پھل آ رہے ہیں بند کمرے میں، اور زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، تو حضرت مریم کا جواب کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آ رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت مریم ہی کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ آپ کو بیٹے سے نوازنے والا ہے، تو چونکہ وہ ڈیفائنڈ بایولوجیکل پروسیس نہیں ہوا، کوئی شوہر نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ تو حضرت مریم نے بھی بالکل نیچرلی وہ سوال کیا ہے، ربی انا یکون لی ولد، میرے رب وہ بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی شخص نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اس فرشتے نے کہا اللہ ایسے ہی پیدا فرماتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن، تو بے شک وہ صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ کلمہ کن مجھے اور آپ کو اللہ کی قدرت سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ رب العالمین اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کلمہ کن کا محتاج بھی نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائیں گے، یعنی تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وہ کہیں گے یقیناً میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی جانب سے۔ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں۔ فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر صرف پھونک مارنے سے اللہ کے حکم سے وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادر زاد اندھے کو اور برس والے کو بھی تندرست کر دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں رکھ کر آتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ، بے شک اس میں کی نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو تورات میرے سامنے ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں بعض ان چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری سرکشی کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں تم پر حرام کی تھی، میں ان کو تم پر حلال کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔
فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فلما احس عیسی منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، پکار لگائی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے راستے میں، کون میرا ساتھ دے گا. قال الحواریون، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، ساتھ دینے والے. انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیے عیسیٰ علیہ السلام ہم فرما بردار ہیں. ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے رب ہم اس کلام پر ایمان لائے جو آپ نے نازل فرمایا ہے. واتبعنا الرسول، اور ہم نے اپنے رسول کی پیروی کی. فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے. ومکروا ومکر اللہ، اور یہودیوں نے ایک چال چلی. ومکر اللہ، اور اللہ نے ایک تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. ہونا وہ ہے جو اللہ کی پلاننگ میں شامل ہے. یہودیوں کی چال یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اللہ نے اس سے زیادہ بہترین تدبیر فرمائی. جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کی اور یہودیوں کو یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہاں موجود ہیں، اللہ نے اسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے مشابہت عطا کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا اور یہودیوں نے اسی غدار کو عیسیٰ سمجھ کر پھانسی پر چڑھا دیا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اب یہ بہت اہم آیت مبارکہ ہے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کو بیان کرنے کے حوالے سے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفیک. تعبیر کی غلطی یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں. انی متوفیک کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ لفظ نکلا ہے وافا یا سے، بے شک میں آپ کو پورا پورا لینے والا ہوں. اور پورا پورا لینے سے مراد یہ ہے جسم اور روح کے ساتھ. لہذا اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور وہ آخری دور میں دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس آخری جنگ میں شامل ہوں گے جس کے نتیجے میں اسلام غالب ہوگا انشاءاللہ. تو فرمایا عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے واپس اپنے پاس بلانے لگا ہوں. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے لگا ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میں آپ کو پاک کرنے لگا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی میں انہیں غالب کرنے لگا ہوں ان پر جنہوں نے کفر کیا ہے، اور یہ غلبہ قیامت تک رہے گا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے. فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو میں تمہارے درمیان اس میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں انہیں عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہیں اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورے پورے اجر ان کو عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کیا کرتا. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہم آپ پر پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اس حکمت بھرے ذکر میں سے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جن لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے ہیں، ایک دلیل میں اللہ نے ان کے سارے شکوک رفع کیے ہیں، سارے شکوک رفع کر دیے اللہ نے۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر ان سے کہا ہو جائیے، زندہ انسان بن جائیے، اور وہ بن گئے۔ ایک جملے میں اللہ نے ساری بات واضح کی ہے۔ اگر آدم علیہ السلام بغیر والدہ کے اور بغیر والد کے پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ دونوں والدین کے بغیر آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف والد کے بغیر پیدا کرنا اللہ کے لیے کیسے مشکل ہے؟ الحق من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، فلا تکن من الممترین، آپ کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اس بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہو، فقل، تو اب آپ ان سے کہیے، یعنی وہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ ہمارا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے پر تیار نہ ہو تو پھر انہیں مباہلے کی دعوت دیں۔ اور مباہلہ کیا ہے؟ ایک چیلنج۔ ہم بھی آتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، اور تم بھی آ جاؤ میدان میں اور اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اور پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کر دے، اللہ حق اور باطل کو اس دنیا میں واضح فرما دے۔ یہ ہے مباہلہ۔ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان سے، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، جو باطل پر ہے اللہ کی لعنت کا شکار بن جائے۔ اور اس میں جو صحیح روایت ہے وہ یہی ہے کہ یہ مباہلے کا چیلنج تو انہوں نے قبول کر لیا تھا، اور پھر جب یہ واپس گئے ہیں اپنے اس لشکر کے اندر، اپنے جو وفد آیا ہوا تھا اس میں جو ان کے بڑے بوڑھے موجود تھے، انہوں نے جا کر ان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مباہلے کا چیلنج دیا ہے، وہ اپنے گھر والوں کو لائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو لائیں گے اور پھر مباہلہ کریں گے۔ تو ان بزرگوں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، اگر وہ حق پر ہوئے جس کا امکان بڑا زیادہ ہے تو تم اور تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ تو یہ مباہلہ اصل میں وقوع پذیر ہوا ہی نہیں تھا، چیلنج ضرور ہوا تھا، پھر انہوں نے معافی مانگی تھی اور جزیہ دے دیا تھا۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ہے جو سچا بیان ہے، وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والے ہیں۔ فان تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فان اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کا سب سے خوبصورت اسلوب ہے۔ قرآن نے طریقہ بتا دیا ہے کہ انہیں اسلام کی دعوت کیسے دی جائے گی۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ذرا اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے۔ جو اختلاف کے معاملے ان پہ بھی گفتگو کریں گے،
لیکن ذرا پہلے کامن بات پر آ جاؤ، اور وہ کامن بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے۔ تم کیسی عیسائیت پر چل رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو، اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو، اور اپنے مذہب پر فخر کرتے ہو۔ تمہارے مذہب کی بنیاد تو تھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہمارے دین پر اعتراضات کرنے والوں، تم تو اپنے مذہب پر بھی صحیح عمل نہیں کر رہے۔ تمہارے مذہب کی بنیاد یہ تھی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو کہہ دو گواہ رہنا ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم تو صرف اللہ کی بندگی کرنے والے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہودی کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، اور عیسائی کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تورات و انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے کہیں بعد میں نازل ہوئی ہیں، لہذا تم اپنے اپنے مذاہب کی نسبت اللہ کے خلیل کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ ہو جنہوں نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا علم تمہارے پاس ہے۔ فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو تم اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بڑے یکسو تھے، بڑے فرما بردار تھے، اللہ کی توحید پر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والے بھی نہیں تھے۔ یہ مکہ کے مشرک بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک تمام لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ نسبت جوڑنا ہر شخص اپنی خوش بختی، اپنی سعادت سمجھتا ہے، لیکن فرمایا جو اس توحید کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں گے وہی ہیں جو ان کی قربت اختیار کرنے والے ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مقربین میں شامل ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنے راستے سے گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ گمراہ نہیں کرتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم اس کی گواہی خود دیتے ہو کہ وہ برحق ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے کیوں ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو چھپا کیوں رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، ایسا کرو یہ جو ایمان والوں پہ کلام نازل ہوا ہے نا، دن کے شروع میں اس پر ایمان لے آؤ، وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے آخر میں انکار کر دو، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے یہ بھی واپس لوٹ آئیں۔ یہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم پلان کر کے صبح کے وقت گئے، کلمہ پڑھا، کہا ہم مسلمان ہو گئے۔
دن پورا گزرا، شام کو واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، کہنے لگے ہم پورا دن ان میں گزار کر آئے ہیں، ہمیں ان میں کوئی خیر کی بات نہیں ملی، ہم واپس آ گئے ہیں، اور ہم تمہیں بھی مشورہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مت لانا۔ جب تم ارادہ کر کے جاؤ گے واپس آنے کا تو تمہاری زبان سے نکلنے والے کلمے سے تمہیں ایمان نہیں مل سکتا۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور ان کی بات نہ ماننا جو تمہارے دین کی پیروی نہیں کرتے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اصل ہدایت تو اللہ کی جانب سے ہی ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، کہ وہ ہدایت کسی اور کو دی گئی جیسے تمہیں دی گئی ہے۔ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یا وہ جھگڑا کریں تم سے تمہارے رب کے پاس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فرمائیے سب کا سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور وہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، اور اہل کتاب میں ایسے دیانتدار بھی موجود ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ڈھیروں مال رکھوا دیں امانت کے طور پہ، یؤدیہ الیک، ہوگا اہل کتاب میں سے لیکن اتنا آنیسٹ ہوگا، اتنا دیانتدار ہوگا، ڈھیروں ڈھیر مال بھی اگر امانت کے طور پہ رکھوایا جائے گا تو آپ کو واپس کرے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، اگر ان کے پاس آپ 1 دینار امانت کے لیے رکھوائیں گے نا، لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ، یہ آپ کو 1 دینار بھی واپس نہیں کرے گا۔ الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک کہ آپ اس کے سر پہ خود کھڑے رہیں گے آپ کو اس سے وہ واپس لینا پڑے گا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا لیس علینا فی الامیین السبیل، ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسا خوبصورت اصول اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو آج تک ان کے ہاں رائج ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس وقت یہ بتا دیا کہ ان کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے سے باہر جو قوم ہے اس کو دھوکہ دینا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اسرائیل میں کوئی یہودی کسی یہودی کو سود پہ قرضہ نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں سود ہم صرف غیر یہود سے لے سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہو، یہودی سے جھوٹ نہیں بول سکتا، جو غیر یہودی ان سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، ان کا حق مارا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد اس شے پر رکھی ہے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ان کے مذہب کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ان سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے۔ جو آج بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکولز کے اندر اسلحے کی ٹریننگ دیتے ہیں، ہتھیار چلانا سکھاتے ہیں، اور ان بچوں کو بتاتے ہیں ہم تمہیں یہ ہتھیار اس لیے چلانا سکھا رہے ہیں کہ تم نے انہیں کل مسلمانوں پر استعمال کرنا ہے۔ ایسے لوگوں سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے فائدے کا سوچ سکتے ہیں۔ فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ بلا من عوف بعہدہ واتقى، کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ فإن اللہ يحب المتقین، تو بے شک اللہ ایسے تقوی والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذين يشترون بعہد اللہ وأيمانهم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ کے وعدوں اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔
ولا یزکیہم، نہ ہی اللہ انہیں پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو موڑ لیتے ہیں، اللہ کے الفاظ کو بدلتے ہیں، اللہ کے احکامات میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ سمجھو کہ وہ عبارت جو یہ ادا کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں۔ ما کان لبشر، کسی انسان کے لائق نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑو میرے بندے بن جاؤ۔ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی بجائے اپنی بندگی پہ لگا دے، ولیکن کونوا ربانیین، وہ یہی کہے گا ان سے تم ربانی بن جاؤ، تم رب والے بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، جیسا کہ تم خود تعلیم دیتے ہو کتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور جیسے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ کے نبی کبھی کسی کو یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ کفر کا حکم دیں گے؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے کچھ عطا فرماؤں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آئیں جو تمہاری تصدیق کرنے والے ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، اور تم ضرور ان پر ایمان لینا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے پچھلے انبیاء سے اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو لازماً ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال، اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر میرے عہد کو قبول کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹوں پر۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو علیہم السلام ان کے رب کی جانب سے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی اختلاف نہیں کرتے۔ ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرے، کسی اور ملت کو پسند کرنے والا ہو، کسی اور تہذیب کا چاہنے والا ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے
جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے، جو اپنے راستے سے پھر گئے ہیں۔ وَشَهِدُوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کا بدلہ یہ ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ وہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر جائیں اور کفر کا راستہ اختیار کر لیں، ان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے کے سارے انسانوں کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا، سوائے ان کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں اور بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ ہیں جو گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا، اور انہیں موت آ گئی اس حالت میں کہ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ وہ کفر پر تھے، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افْتَدَىٰ بِهِ، بہت خطرناک جملہ ہے۔ اگر کہیں خدا نہ خواستہ کفر پہ موت آ گئی نا، پھر یہ اللہ سے کہیں کہ فدیے میں زمین بھر کے سونا دے دیتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، فرمایا اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا۔ بار بار قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی، اللہ سے مانگا کرو، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آ جائے مگر صرف اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو، تم ایمان اپنے دل میں رکھتے ہو، اس حالت میں موت آئے۔ کفر کی موت سے پناہ مانگا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتموں پر ہے، کہیں تمہارا خاتمہ خدا نہ خواستہ کفر پر ہو گیا، ساری زندگی کے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ اللہ سے موت کے وقت کا کلمہ اور ایمان مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا۔ چوتھے پارے کا آغاز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہی بات ہے جو ہم پہلے پورا ایک حصہ قرآن مجید میں پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے آخر میں۔ نیکی کیا ہے؟ فرمایا تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اس لیے کہ جس دل میں اللہ کی محبت جس درجے پر ہو، اس درجے پر کسی اور شے کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی کسی شے کی محبت یا کسی رشتے کی محبت اللہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس محبت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ وہ شے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، اسے لگاؤ اللہ کے راستے میں۔ اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس دل میں جگہ بناتا ہے جس دل میں اس کے مد مقابل اور کوئی نہیں ہے۔ جب تک تم اپنے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے، جب تک تم اپنے دل سے مال کی محبت نہیں نکالو گے، اللہ کی محبت دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ اس کے لیے تمہیں قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے تمہیں وہ مال خرچ کرنا ہوگا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس خواجہ مجذوب آئے، کہا ایک کلام لکھا ہے سنانا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ جب پہلا شعر پڑھا نا،
حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کہا اگر میرے پاس 1,00,000 روپیہ سکہ رائج الوقت ہوتا نا، آج کا 1,00,000 نہیں، اس دور کا 1,00,000 روپیہ سکہ رائج الوقت ہوتا نا، تمہارے اس پہلے شعر کے ہدیے میں وہ تمہارے قدموں میں رکھ دیتا. اور وہ شعر اسی آیت کی توجیہ کرتا ہے. خواجہ مجذوب نے لکھا تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. میں اپنے دل سے ساری محبتیں نکال بیٹھا ہوں، جو میرے دل میں تھا میں اسے تیرے راستے میں قربان کر بیٹھا ہوں، اور اب میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیری محبت میرے دل میں اپنی جگہ بنا لے. فرمایا تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے. تمہیں اپنی جوانی محبوب ہے، لگاؤ اللہ کے راستے میں. تمہیں اپنا مال محبوب ہے، لگاؤ اسے اللہ کے راستے میں. تمہیں اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے، اپنی اولاد کو دین کے راستے میں لگا دو. وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ تم کسی شے میں سے خرچ کرتے ہو فإن الله به علیم، تو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، وہ ضائع نہیں جائے گی، اللہ کے پاس وہ نوٹ کردہ ہے، اللہ تمہیں اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے جسے اسرائیل والوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لیا. من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی. یہ اصل میں ایک الزام کا جواب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنی پسند کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا. بنی اسرائیل والوں نے قرار دیا گویا اونٹ کا گوشت کھانا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور وہ خود پر اسے حرام سمجھتے تھے. جب شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا تو یہودیوں نے تو طوفان اٹھا دیا کہ یہ تو حرام شے مسلمان کھا رہے ہیں. اللہ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت اللہ نے تم پر حرام نہیں کیا تھا، تم نے خود اپنی مرضی سے یہ کام کیا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے فاتو بالتوراۃ فتلوها، درت تورات لے کر آؤ اور اس سے پڑھو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تورات میں سے کوئی دلیل تو دکھاؤ کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، تو جس نے اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ گھڑا، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ نے سچ کہا ہے. فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرو جو یکسو تھے. وما كان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. ان اول بیت، پہلا گھر، پہلا عبادت خانہ جو اس دنیا میں بنایا گیا تھا، وضع للناس، لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، یہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہی ہے جو بیت اللہ ہے، وہی جو خانہ کعبہ ہے، مبارکن، برکت والا ہے. یہ نوٹ فرمائیں کہ جو ہم قبلہ اول کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا مسجد اقصی کے لیے، اس سے مراد ہے مسلمانوں کا قبلہ اول. اس امت میں پہلے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا گیا تھا، اس اعتبار سے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. ورنہ اس دنیا کے شروع سے قبلہ جسے قرار دیا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے. فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. اللہ ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرما دے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کوئی اس میں داخل ہوا محفوظ ہو گیا، امن پا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس گھر کا حج کرنا. من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کا راستہ اختیار کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہوگا. ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. تم نہیں جانا چاہو گے، اللہ کو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا سے لوگ کھچے چلے آتے ہیں اللہ کے گھر کی جانب،
اور ایک عجیب کشش اور محبت رکھی ہے اللہ نے۔ آپ دنیا کے کسی دوسرے مقام کو لے لیں، انسان ایک دفعہ جائے، 2 دفعہ جائے، 4 دفعہ جائے، پھر بور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اب مزید جا کے کیا کرنا ہے۔ حرمین شریفین میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے جو جتنی زیادہ مرتبہ جاتا ہے اتنا زیادہ دوبارہ جانے کا اشتیاق بڑھتا ہے، اتنی کشش بڑھتی ہے۔ فرمایا کل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ کل یا اہل الکتاب، فرمائیے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے میں عیب تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے برحق ہونے کے گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی کا کہنا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان لانے کے بعد وہ کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ سے چمٹ گیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم تو تلاوت کر کے گزر جائیں گے، صحابہ لرز اٹھے تھے، لرز اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کس میں یہ استطاعت ہے، کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کر سکے؟ ہم اس کی وسعت نہیں رکھتے، یہ تو بڑا مشکل حکم آ گیا۔ اس پر پھر سورہ تغابن کی وہ آیت نازل ہوئی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی پوری کوشش کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کر لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو جیسے کہ اللہ کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے انسان گناہوں سے اس کا دل اٹھ جائے گا۔ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو اللہ کے۔ انسان جب کوئی گناہ کرنے لگے تو صرف اتنا سوچ لے کہ اس گناہ کے کرنے کے دوران اگر مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کے حضور کیسے حاضر ہوں گا۔ ایک شرابی شراب پی رہا ہے، اگر اسی حالت میں مر گیا تو کیسے جائے گا اللہ کے سامنے؟ شراب کی حالت۔ ایک چور چوری کر رہا ہے، وہی موت آ گئی تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ وہ جس میں ہم دنیا والوں سے حیا کرتے ہیں، ایک نوجوان سگریٹ پینا ہے نا اس نے، تو کسی کونے میں جائے گا، کوئی ایسی جگہ تلاش کرے گا جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، چھپ کر سگریٹ پیے گا۔ کتنا خیال کرتے ہیں ہم کہ دنیا والوں کو ہماری ان بدعمالیوں کا پتہ نہ چل جائے؟ کیا کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہر وقت وہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم سب کی نگاہوں سے بچ سکتے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اجازت دی، جاؤ اگر تم استطاعت رکھتے ہو نا، جاؤ اس کونے میں چلے جاؤ کائنات کے جہاں اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، جہاں اللہ کی بادشاہت ہے، جاؤ جہاں وہاں جا کے گناہ کر لو۔ ڈھونڈو کوئی ایسی جگہ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھتا ہو۔ لا تنفذون الا بسلطان،
اپنی پوری کوشش اور جدوجہد کے باوجود تم ایسی جگہ تلاش نہیں کر سکتے تو مانو کہ ہر جگہ پر اللہ کی بادشاہی ہے اور ہر جگہ اللہ کی تم پر نظر ہے، اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، بہت خوبصورت حصہ ہے سورہ آل عمران کا یہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہوگی نا، اللہ کی رسی سے مراد ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں دوسرا سرا میرے ہاتھ میں، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ اس قرآن کو تھام لو گے اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ڈیولپ ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق بن جائے گا۔ ولا تفرقوا، اور دیکھو جدا جدا نہ ہونا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ وہ کیا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے نا رحمہ اللہ، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ بھئی کس کا گھوڑا آگے ہوگا؟ جھگڑا شروع ہو گیا دو لوگوں کا جھگڑا، پیچھے پورے قبیلے لڑ پڑے، اور پھر وہ جنگ جو ہے وہ قبیلوں کی نسلن بعد نسلن چلتی رہی۔ بھئی کس پہ لڑ رہا؟ بھئی ہماری 10 پشتیں پیچھے نا ہمارے 2 بزرگ آپس میں اس پہ لڑ پڑے تھے، پہلے کنویں سے پانی کون بھرے گا؟ اس طرح کے لوگ، ایسی دشمنیاں پالنے والے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ اور کیسے بنا دیا اللہ نے اس قرآن کی برکت سے؟ ایک زخمی ہے کہتا ہے پانی پلاؤ، کوئی پانی لے کر آتا ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے میں بھی زخمی ہوں مجھے پانی پلاؤ، پہلا کہتا ہے نہیں مجھے چھوڑو، پہلے میرے بھائی کو پانی پلا کے آؤ۔ دوسرے کے پاس پانی لے کے جاتا ہے، وہ کہتا ہے تیسرے کی آواز آئی ہے مجھے پانی پلاؤ میں زخمی ہوں، بھائی پہلے میرے بھائی کو پلاؤ مجھے بعد میں پلانا۔ تیسرے کے پاس جاتا ہے شہید ہو چکا، واپس دوسرے کے پاس آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا پانی پیے بغیر، واپس پہلے کے پاس آتا ہے بغیر پانی پیے دنیا سے چلا گیا۔ کہاں یہ لڑائیاں تھی کہ کنویں سے پانی پہلے کون بھرے گا، اور کہاں یہ کوشش ہے کہ میں اپنا سب کچھ اپنے بھائی کے لیے قربان کر دوں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور یہ ہونا چاہیے کہ تم میں ہر وقت ایک امت رہے، ایک گروہ رہے، ایک جماعت رہے جو خیر کی طرف بلانے والا ہو، جو نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتا ہو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں امر بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر کرنے والے، جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جدا جدا ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہیں اختلاف کیا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے اللہ نے۔ اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے تھے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے، اللہ ہمیں ان روشن چہرے والوں میں شمار فرما لے قیامت کے روز۔ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ،
یہ روشن چہروں والے، یہ پرنور چہروں والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت میں شامل ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حق کے ساتھ ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، بہترین امت بنایا تھا، پھر انہیں اس درجے سے معزول کیا گیا، اور پھر اللہ نے یہ فضیلت والی امت بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اور تم کیوں بہترین ہو؟ تمہاری کون سی کوالٹی ہے جس پر تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے تمہیں لوگوں کی طرف. تعمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جب تک امت مسلمہ نیکی کا حکم دیتی رہے گی، برائی سے روکتی رہے گی، اس درجے پر فائز رہے گی. اور جب یہ کام چھوڑ دے گی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، اس کے بعد تم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں نہیں قبول کرے گا. پورے قرآن مجید کا واحد مقام یہ محسوس ہوتا ہے. باقی پورے قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر عمل کا ذکر ہے. آمنوا وعملوا الصالحات. آپ یہاں دیکھیں یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ پہلے عمل کا ذکر آیا، پھر ایمان کا ذکر آیا. تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو گے اور انہیں برائی سے روکو گے. اللہ اس کی برکت سے تمہیں ایمان عطا فرما دے گا. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اہل کتاب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، صرف اذیت دے سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑے نا، یولوکم الادبار، وہ تمہارے سامنے پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا رعب ڈال دیا ہے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے وہ جہاں کہیں بھی جائیں. الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ کی طرف سے کسی سہارے کے. وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے کسی سہارے کے. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے غضب لے کر لوٹے ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی تھوپ دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق کے قتل کیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرنے والے تھے. لیسوا سواء، سب اہل کتاب برابر نہیں ہے. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت، ایک گروہ ایسا جو ابھی تک حق پہ قائم ہے. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر بھی اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات، اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ لوگ صالحین میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی وہ نیکی کریں، فَلَن يُكْفَرُوا، تو ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا،
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال، ان کی اولادیں اللہ کے سامنے ان کے کوئی کام نہیں آنے والے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس کی مثال جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہے کمثل ریح فیہا سر، ایک ہوا ہے جس میں بڑی شدید ٹھنڈ ہے. اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو. فَأَهْلَكَتْهُ، تو وہ اس کھیتی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تم دنیا میں جو کچھ بھی انویسٹ کرو گے وہ تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو رازدار نہ بنایا کرو. لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں کہ تم کسی مصیبت میں جا پڑو. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کے منہ سے، ان کے چہروں سے واضح ہوتی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں بغض چھپا ہوا ہے نا مسلمانوں کا، جو دشمنی ہے، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیات واضح کرتی ہیں اگر تم سمجھتے ہو. ہاں انتم اولائی تحبونہم، مسلمانوں تم تو ان سے محبتیں کرتے ہو، تم تو ان کفار کی مروبیت میں گرفتار ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. واذا لقوکم قالوا آمنا، جب وہ تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے. واذا خلوا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں عضوا علیکم الانامل من الغیظ، انہیں مسلمانوں پر اتنا غصہ ہے، اتنا غیظ و غضب ہے، اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں غصے میں، اتنی نفرت ہے انہیں اہل اسلام سے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے موتوا بغیظکم، اپنے اس غصے میں مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں ان کی سازش کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما يعملون محیط، بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 120 تک ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے. آیت نمبر 121 سے انشاءاللہ کل کے سیشن میں آغاز کریں گے. اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دیں. کل بہت اہم موضوعات ہیں انشاءاللہ. سورہ آل عمران کی آخری آیت آئیں گے اور پھر انشاءاللہ سورہ نساء کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.